فرینڈز، آج ہم اپنے نیا لیکچر جو ہے وہ نئے سبق کا پڑھنے جا رہے ہیں، انداز تربیت و تبلیغ۔ تبلیغ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تبلیغ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پہنچا دینا، اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور تبلیغ کے لیے اسی طرح نصیحت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور نصیحت کے لفظی معنی ہوتے ہیں خیر خواہی کے، یعنی کہ دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو سراسر خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، یعنی آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معلم بنا کر بھی بھیجا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم و تبلیغ بھی فرمائی، اور اس کے مطابق امت کی تربیت اخلاق بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اللہ کا پیغام جہاں پہنچایا، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی، رہنے سہنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، حسن اخلاق کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین کا معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وہاں پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطۂ کمال تک پہنچا دوں۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ کس خوبصورت انداز میں سر انجام دیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم جو تھے وہ کس طرح تبلیغ فرمایا کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک محفل سی جمی ہوئی ہے صحابہ کرام کی، اور ہمارے نبی پاک وہاں تشریف فرما ہیں، اور حاضرین کو پوری طرح متوجہ دے کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس سے وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کا انداز کتنا خوبصورت ہے، کہ ان کو ایک نہر کی مثال دے رہے ہیں، ایک روزانہ غسل کی مثال دے رہے ہیں، اور مختلف قسم کی مثالیں دے دے کر آپ نے نماز کو کی جو اہمیت ہے وہ واضح کی ہے۔ یتیم کی کفالت اور سرپرستی، آپ یہ دیکھیں کہ یتیم کی کفالت کرنا، اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت بار فرمایا، اور قرآنوں کی صورتوں میں مختلف قسم کی جگہ جگہ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ بلند فرمایا اور مٹھی بند کی، اور ساتھ ساتھ 2 انگلیاں اٹھائیں۔ ذہن نشین یہ کرانا تھا کہ یتیم کی سرپرستی اور مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسری سے قریب ہیں۔ یعنی کون مسلمان ہوگا جو یہ آرزو نہ کرے کہ اسے جنت بھی مل جائے، اور جنت میں جگہ بھی مل جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے قدم جو ہیں وہ بھی نصیب ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بتایا کہ یتیم کی کفالت کتنی اہمیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کا سمجھانے کا انداز جو تھا وہ بہت دل نشیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے تھے۔ بات کی مناسبت سے آواز اور لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دہراتے، بات لمبی نہ کرتے، تھوڑے سے وقفے اور مختصر لفظوں میں پورا مفہوم بیان کر دیتے تھے، اور گفتگو میں الفاظ جو تھے وہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے کہ سننے والا آسانی سے ان کو یاد کر لیتا تھا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو کسی شخص کو ان کا نام لیے بغیر سب کے سامنے نا ان کو کسی کو تنقید نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ جس طرح اوور آل بندہ بات کرتا ہے نا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے تھے۔ آپ جو تھے ہمیشہ نام لیے بغیر مخاطب کو بات کر کے سمجھا دیتے تھے، ہمیشہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہتی تھی، اور آپ کسی بات پر زور دینا ہوتا تھا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھتے تھے، اور بڑے محبت سے، بڑے خلوص سے، خیر خواہی کا جذبہ جو تھا نا آپ کا جذبہ ٹپکتا تھا آپ سے۔ تو آپ جو تھے کوئی بھی بات جو تھی بغیر دلیل کے نہیں کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی بات میں وضاحت میں وزن ہوتا تھا، اور ہمیشہ آپ مثالیں دے دے کر لوگوں کو اس بات کی اہمیت بتاتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔
حکمت تبلیغ کیا تھی. اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جو ایک مبلغ ہوتا ہے نا وہ اپنے سیرت و کردار میں کس طرح ہونا چاہیے. اس کا چاہیے کہ احترام و محبت کے جذبات سے لبریز ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے لیے بےتاب ہوں. گفتگو ایسے وقت میں کی جائے جب لوگ اسے سننے کے لیے آمادہ ہوں. یعنی کہ سب سے بڑی تبلیغ کی جو اہمیت ہے نا بندہ کی حکمت کہ کس طرح تبلیغ کی جائے، تو آپ اس وقت کریں، ایسے کریں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو سننے کے لیے خود بے چین ہو. اور اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو پھر مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ کس وقت کون سی بات اہمیت رکھتی ہے اور میں نے کس طرح بات کر کے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے توجہ ان کی دلانی ہے. یعنی بات کرتے ہوئے پوری متوجہ ہوں لوگ، اور گفتگو ہمیشہ آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس کو بڑے آسانی سے سمجھ سکیں اور ان کے ذہنوں میں وہ بات جو ہے وہ بیٹھ بھی جائے. یہ چیز جو ہے نا وہ پھر مخاطب کرنے والا بھی محسوس بھی کرے کہ وہ اس پر خود بھی اس کا عمل میں اس کا خود اسی کا ہی فائدہ ہے اگر وہ اس طرح کرے گا، کیونکہ اس طرح ان کی بات سننے کے لیے لوگ خود اس کو بات کو دل سے سمجھیں گے، سوچیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا کلام میں اختصار ہو، بیان اگر آپ کا اچھے طریقے سے ہو، وضاحت کے ساتھ ہو اور بات لمبی نہ ہو لیکن ٹو دی پوائنٹ بات اگر کی جائے نا، تو لوگ اکتاہٹ کا شکار بھی نہیں ہوں گے اور بالکل بات ان کے دل کو لگے گی اور وہ آپ کی بات سننا چاہیں گے. اور یہ حکمت تبلیغ کی سب سے بہترین جو ہے وہ مثال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ جب آپ تبلیغ کرتے تھے تو مسلمان تو خیر سنتے ہی سنتے تھے، آپ ہی دیکھیں کہ دشمن بھی آپ کی بات کو توجہ سے سنا کرتے تھے. تو اس لیے ہمارا بھی اب یہ فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشعل راہ، ان کی جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، تو ہم ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں اور خود بھی جو ہے خیر خواہی کے لیے، سب کی بھلائی کے لیے خلوص کے ساتھ تبلیغ و تربیت میں لگ جائیں. امید ہے آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اس کو ایک دفعہ سے خود پھر پڑھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے یاد کر کے اس کا پھر کام جو آپ کو دیا جائے گا آپ نے وہ کرنا ہے. اللہ حافظ.